السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں سمیع ابراہیم، میرے ساتھ اسلام آباد میں صابر شاکر اور لاہور سے جناب عارف حمید بھٹی۔ اب ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ لندن فلیٹس کی منی ٹریل دینے کے بجائے وزیر اعظم نے عدالت سے استثناء مانگ لیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اگر وزیر اعظم نے اسمبلی میں جھوٹ بھی بولا ہے تب بھی نااہل قرار نہیں دیے جا سکتے۔ نواز شریف کی نااہلی کی صورت میں اگلا وزیر اعظم کون؟ پارلیمنٹ کی کچھ ٹیکنیکل کوئی ریزن ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ہیڈ لائنز پوری طرح نہیں سن سکے، اور عین اس موقع پر جس وقت آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کون سی سرگوشیاں ہیں، اور وہ سرگوشیاں یہ تھیں کہ وزیر اعظم اگر نااہل ہوتے ہیں تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی یہ باقاعدہ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور سٹوریز بھی ہیں جن میں رانا ثناءاللہ صاحب کے جو بیانات ہیں، جس میں انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ کون حکومت کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون ہے۔ پھر امریکی نائب صدر جو بائیڈن کا بھی حال آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے تو علاج کے لیے اپنا گھر بیچنے کا سوچا، اوباما نے قرضہ دیا، پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن باقاعدہ جو پروگرام کا آغاز ہے ڈسکشن کا، یعنی وہ اسی سٹوری سے جو پاناما کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی آبزرویشن میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، سیشن جج صاحب کی فیملی پر، ان کی وائف پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے جو ان کے گھر میں کام کرنے والی بچی طیبہ ہے اس پر زیادتی کی، میڈیا نے اس کو اٹھایا، تو عدالت نے جو سیشن جج صاحب ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا، اس لیے کہ یہ کہیں جو تحقیقات ہو رہی ہیں کیونکہ یہ جج ہیں اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، اس ملک کا وزیر اعظم جس پر اتنی بڑی کرپشن کا الزام ہے، ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، ان کو سائیڈز لائن نہیں کیا گیا۔ تو اگر ایک جج صاحب کی موجودگی میں تحقیقات صحیح نہیں ہو سکتی تو جب وزیر اعظم صاحب موجود ہیں پورے کے پورے اپنے ایک سسٹم کے ساتھ، تو پاناما پیپرز کے حوالے سے تحقیقات کیسے صحیح ہو سکتی تھیں؟ لیکن یار لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ آج جو اسمبلی کی جو صورتحال ہے اس میں جو کورٹ کی جو صورتحال ہے اس میں جو مخدوم علی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ کہا ہے کہ ان کو استثناء ملنا چاہیے، کیونکہ فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں جو کچھ بھی کہا جائے اس کو استثناء ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے کیا کہتے رہے، آئیے آپ کو ان کی گفتگو پہلے سنوا دیتے ہیں۔ قوم کا پیسہ ہے، قوم کو واپس ملنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہ $60 ملین جو ہے وہ لوٹ کے باہر لے جایا جائے اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہ آئے گی، یہ کہا جائے کہ جناب استثناء حاصل ہے، ایگزمپشن ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں اسے ہیومینٹی ہے، تو ہیومینٹی کے پیچھے کتنا چھپیں گے۔ یہ جب زرداری صاحب کے حوالے سے کیس ہو رہا تھا اس وقت یہ کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ صدر صاحب جو امیونٹی مانگ رہے ہیں وہ کیسے دی جا سکتی ہے، جنہوں نے مال بنایا ان کو تو امیونٹی نہیں ملنی چاہیے۔ اور پھر خود اپنے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو وہ گفتگو سنوا دیتے ہیں، یہ جو پاناما پیپرز کے بعد جو انہوں نے بات کی۔ جبری جلاوطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، جس کے لیے دامن صاف ہے۔ ہمیں کسی آئینی یا قانونی استثناء کی ضرورت نہیں۔ میں اس مقدس عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس چھپانے کو نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج ہے، سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یعنی وہ صابر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہ چھپانے کے لیے کچھ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوبارہ اگر وہ اب ایک تو یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے خود استثناء کے بارے میں یہ کہا، اور دوسرا ان کے وکیل صابر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو فلور آف دا ہاؤس ہے اس پہ تو امیونٹی حاصل ہے، لیکن جو گفتگو منی ٹریل کے حوالے سے فلور آف دا ہاؤس پہ ہوئی وہی وزیر اعظم صاحب نے فلور سے باہر قوم سے خطاب کے دوران بھی کہی۔ اگر وہ سنوا سکیں پروڈیوسر صاحب جو انہوں نے قوم سے خطاب میں کہی تھی۔ جبری جلاوطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا، اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی، اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے
इस्तेमाल किए। मैंने इस सफ़र के तमाम अहम मराहिल से आपको आगाह कर दिया है। भट्टी साहब, आपने सुना इस्तिस्ना के बारे में भी उनका खुद क्या मौक़िफ़ रहा है, फिर पनामा पेपर्स पे भी कहा कि ये करूँगा, तकरीर फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी वही है, अवाम के साथ खिताब में भी वही है, लेकिन आज उनके वकील साहब ने ये कहा कि जनाब हमें इस्तिस्ना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, झूठ भी कहा है, तो भी हमें इस्तिस्ना चाहिए उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी आप बहुत थोड़े से शरारती होते जा रहे हैं, अरशद शरीफ को फॉलो करते हैं। एक तो उन्होंने कहा गालबन के जला वतनी के दौरान पंजाब की 55-60 हज़ार जेलों में कैदी कह रहे हैं हमें भी जला वतन कर दिया जाए, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को किया गया था। ये भी मेहरबानी फरमा दे। आप तो इस्लामाबाद में दोनों एंकर बैठे हैं, उन बेचारे 55-60 हज़ार कैदियों या हवालातियों का कसूर है, उन्हें भी जला वतनी कर दे। और पनामा इशू बड़ा ज़बरदस्त इशू बन गया है। मुझे एक शेर याद आ रहा है आपकी इजाज़त से, अमाल का अगर अपने ज़फ़र कीजिए हिसाब, हर रोज़ हो हर मामला रोज़े हिसाब का। पनामा केस ने इतना किन लोगों के चेहरों पर लगी हुई कालक को उतार दिया है, जैसे तेज़ बारिश पर दरख्तों पर जमी हुई मैल मट्टी कीचड़ उतर जाता है, असल चेहरे नज़र आ जाते हैं। हर रोज एक झूठ को बोलने के लिए अगले रोज झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे इम्यूनिटी, सदर इम्यूनिटी के पीछे ना छुपे, इम्यूनिटी मिलती है प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब को, एक तो प्राइम मिनिस्टर को होती नहीं। इसमें तो सवाल ही सिंपल है, ये अगर साजिश की है तो मियाँ साहब की फैमिली में साजिश हुई है। हमारी बहन पहले मरियम साहिबा ने फरमाया, फिर हुसैन साहब ने मैनेज इंटरव्यू के जरिए आके फरमाया, फिर खुद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब करके फरमाया। सवाल तो सिर्फ इतना भाई, आपके पैसे हैं, अगर हलाल है तो अच्छी बात है, ट्रेल दें। हर रोज झूठ क्यों बोल रहे हो? कितना बेवकूफ़ समझ रहे हो? इतनी जाहिल कौम नहीं है। मैं आपको समी साहब बताऊं, इमरान खान ने पनामा केस में छुपे हुए जो गीदड़ हैं, जिन्होंने शेर की खाल पहनी हुई है, लोगों को उनके चेहरे दिखा दिए हैं। उनके नाम मैं किसी के नहीं लेता, क्योंकि ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जब अदालत का फैसला आएगा। ठीक है, अब इनके पास छुपने को चेहरे नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, एक जो साबर साहब फरमाते थे, मुझे ख्वाब आया, वो हकीकत है या हकीकत नहीं है मुझे नहीं पता, कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहा हूँ, पिंडी में एक ऑफिस है बहुत बड़ा, उसमें किसी ने कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ, पता नहीं किस रंग का था। उन्होंने कहा जी उज़ैर बलोच की भी वो लाए बाहर। उसके बाद जिस बंदे ने अमेरिका में CIA वालों से मुलाकात की है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन बनाए और पनामा लीक न्यूज़ लीक के भी डिस्कस करें। है जिन्होंने 27 को कहा था ना हमने इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन भी ना लड़े। ठीक, साबर से ना ये बात बताना, उन्होंने नहीं माननी। ठीक हो गया। अच्छा साबिर, अब आपकी तरफ आता हूँ। एक मरियम औरंगजेब साहबा का पहले आपको पहले मरियम औरंगजेब बात, पहले मैं चाहूँगा कि वो वज़ीर आज़म ने कहा था ना कि आइनी और कानूनी इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुपेंगे, वो उस शॉट में पीछे दो वजीर आपस में कान में बात कर रहे हैं, वो भी जरा सीन देखें। जी प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं जरा, वो दिखाएं दोबारा असेंबली का। हमारा दामन साफ है, हमें किसी आईनी या कानूनी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं। मैं इस मुकद्दस अवान को बताना चाहता हूं कि मेरे पास छुपाने को न पहले कुछ था और न आज है, सब कुछ खुली किताब की तरह है। जी साहब है। अब आपने देखा कि जो ही वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा कि आइनी और कानूनी इस्तिस्ना की हमें ज़रूरत नहीं है और मैंने सब कुछ बता दिया है, छुपाने के लिए कुछ नहीं, तो वो दोनों तेज़ वज़ीर हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी, परवेज़ रशीद साहब भी। गलत कह रहे हो कि ये मियाँ साहब मशवरा देता है, किन्ने मशवरा देता है, कह रहे हैं वो दोनों बता रहे हैं कि हमने तो नहीं कहा कम अज़ कम। तो ये तकरीर मुझे पता है जिसने लिखी थी वो लफाजी उसमें ज़्यादा कर दी, लेकिन आइनी और कानूनी जो मुशगाफियाँ थी वो कवर नहीं हुई। असल चीज़ क्या है जी, भट्ट साहब, सलमान भट्ट साहब ने, मैं एतराज़ करता हूँ जी भट्टी साहब, साबर की इजाजत से। साबर मुझे लगता है उन्होंने परवेज़ रशीद साहब ने ख्वाजा साहब ने कहा सानू भी मरवान गए, सानू भी मरवान गए। और मेरा ख्याल तुसी ज़्यादा समझते हो रमज़ा उन्होंने दिया। बात यह है कि आज वो जो जिस इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं ना, इम्यूनिटी की, तो सलमान भट्ट साहब ने पहले ये कहा था कि उस वक्त कोई हिसाब किताब नहीं होता था, और वज़ीर आज़म ने जो कुछ तकरीर की कौमी असम्बली में और कौम से, वो सियासी बयान था, सियासी बातें थीं। आज मखदूम अली खान साहब ने उसको ओन तो कर लिया,
لیکن اون کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 66 ہے 66 آرٹیکل کیا ہے بھلا؟ وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں ارکان پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور اس پہ ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی توجہ دلائی ایک تو کہ آرٹیکل 62 بھی ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے ارکان پارلیمنٹ سے آج پوچھا کافی تو وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے پہ مواخذہ ہو سکتا ہے. جھوٹ بولنے پہ تو امپیچمنٹ ہے, پریویلیج موشن ہے. تو اس لیے آرٹیکل 6 کا جو حوالہ دیا مخدوم علی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں وہ غلط دیا ہے, وہ ایسا نہیں ہے. کھوسا صاحب نے ریمارکس بھی دیے کہ یہ جو تقریر تھی ایک صورتحال کو واضح کرنے کے لیے تھی, یہ کوئی اوپینین نہیں تھا. اس پہ وزیر اعظم پہ الزامات لگ چکے تھے اور وزیر اعظم اپنا بتا رہے تھے کہ میرا دامن بالکل صاف ہے. اور جو منی ٹریل اسمبلی میں دی وزیر اعظم نے وہ قوم سے خطاب میں بھی دی, قوم سے خطاب میں بھی دی, ہاؤس کے علاوہ بھی دی, ادھر بھی دبئی اور جدہ کی ملیں بتائیں اور قوم سے خطاب میں بھی بتائیں. پھر قانونی اور آئینی استثناء سے بھی انہوں نے کہا کہ میں بالکل سہارا نہیں لوں گا. لیکن آج یکا یک انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی اور اس کے بعد اچھا یہ یکا یک نہیں ہے, ایک دو دن پہلے بھی انہوں نے مینٹیبلٹی پہ بات کرنے کی کوشش کی تھی. تو جسٹس عظمت سعید صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں مینٹینیبلٹی کا اور آپ یہ کہہ چکے ہیں پہلے. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ کیس ہے بہت ویک. ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اس کے اثرات سرگوشیاں پارلیمنٹ ہاؤس میں آج میں جس کے پاس بھی گیا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا کہ اقتدار کی راہداریوں میں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں پورا اسلام آباد اب بس کر رہا ہے اس بات سے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیسے جیسے جیسے مخدوم علی خان صاحب آ رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں اور جو موقف اختیار کر رہے ہیں, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا کیس بہت ویک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منی ٹریل ان کے پاس ہے نہیں. اور ہم نے پہلے بھی بتایا تھا بقول نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کہ اقتدار اور دولت میں سے اگر کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو میاں صاحب دولت کو بچائیں گے, اقتدار کو نہیں, کیونکہ اقتدار کا ان کا خیال ہے کہ پھر بھی آ سکتا ہے. اس لیے ان کے تضادات آتے جائیں گے. اور اب اگلی بات پھر یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم ہاؤس کی ایک ٹیم پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے پھر دوبارہ یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, مخدوم علی خان صاحب نے تو نہیں کہا کہ استثناء مانگا گیا ہے سپریم کورٹ میں کچھ. اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے نا, میں آپ کو ان کی سوچ کیا ہے, میں مریم اورنگزیب صاحب کا شارٹ سنوانا چاہتا ہوں, ذرا وہ سنوا دیں جی. مریم اورنگزیب صاحبہ. کوئی بھی شخص جھوٹ کی بنیاد پر اور جھوٹے الزامات اور پولیٹیکل کانٹراڈکٹری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو کیا ایک ایم این اے کو بھی ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, اب یہ جو سارے جھوٹ بول رہے ہیں نا آ کے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا استثناء ہے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ تیسری دفعہ جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوا ہے اس کو کوئی بھی شخص, وزیر اعظم تو دور کی بات, وہ کہہ رہی ہیں کسی ایم این اے کو بھی نہیں کیا جا سکتا. آج انہوں نے اس سے بھی سخت بات کی. وہ یہی بات ہے, اسی طرح کی بات ہے, تو اسی لیے ہم نے اسی شارٹ کو پک کیا اس صورتحال کو بتانے کے لیے. ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے کی ہے. آج تو انہوں نے اور بات کی ہے, آج انہوں نے اس سے بھی کلیئر کی. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنے کے الزام کی بنیاد پہ جھوٹ بولنے پہ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. بھٹی صاحب آپ نے یہ مریم صاحبہ کا بھی بات سن لی ہے, ان کے بیانات بھی صبح و شام روزانہ تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی بیان دینا, جھوٹ بولنا, اس پر تو کسی کو آپ نہ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں, یہ تو اپلائی نہیں ہوتا. سمی صاحب گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی حالت اس وقت برسات کی ہے. ایک سڑک پہ بارش ہو رہی ہے, ایک سڑک پہ نہیں ہو رہی ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. میں ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس بیٹھا تھا کل رات کو, انہوں نے کہا یار یہ مسلم لیگ اپنے لیے بہت بڑا کھائی کھود رہی ہے اتنے جھوٹ بول کے. میں نے کہا سر وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ان کا سمپل ایک کیس تھا اس کا منی ٹریل بتانے کا. تو انہوں نے کہا جی یوسف رضا گیلانی کو آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے؟ میں کہا جی کیا ہوا, انہیں تو کنٹیمپٹ میں دیا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے یوسف رضا کو کہا گیا تھا لیٹر لکھیں لیٹر, انہوں نے لیٹر نہیں لکھا, بار بار کہنے پر پھر ان پہ کنٹیمپٹ لگائی گئی اور انہیں فارغ کیا گیا. انہوں نے کہا یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونا ہے. عدالتیں جو پانچوں جج صاحبان ہیں سینئر سمجھدار ہے, اور جج کا مطلب ہی حقائق تلاش کرنا ہے, چاہے جھوٹ کی جتنی مرضی طے میں ہو. کہتا ہے اینڈ پہ جج صاحب نے صرف میاں صاحب کو آرڈر یہ کرنا ہے کہ آپ منی ٹریل ثابت کریں. اگر وہ نہیں ثابت کرتے تو کنٹیمپٹ لگے گی, اس میں بھی جائیں گے اور منی لانڈرنگ میں بھی جائیں گے. میں تھوڑی سی بڑا شفاف ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا سیدھا کر دوں. یوسف رضا گیلانی صاحب
کو عدالت نہیں اس طرف لے کے جا رہی تھی. یوسف زا گیلانی صاحب خود انہی ٹیکنیکلٹیز کو بیس بنا کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط مجھے سمری نہیں آئی, مجھے کسی نے بتایا نہیں. اس وقت ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی, انہوں نے سپریم کورٹ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت کا یہ کہہ رہے تھے کہ بنیاد یہ بنائی جائے سپریم کورٹ میں جا کے وزیر اعظم یہ موقف اختیار کریں کہ متعلقہ وزارت نے مجھے سمری ہی نہیں موو کی, مجھے ایڈوائس ہی نہیں دیا. صابر آپ بہت تیز ہے, جلیبی کی طرح سیدھا ہے, آپ سمجھ گئے بات, آپ اچھے, کیونکہ آپ نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے نا. جج صاحب کا بھی یہی کہنا تھا, یہ ہے ٹریل کا ایشو, یہ انہوں نے ٹریل بھی نہیں دینی اور آپس میں کنٹیمپٹ بھی لگوا لینا عدالت کو چیٹ کرنے پر. اور وہ جج صاحب ہیں, انہوں نے بھی کوئی تقریباً 22 سال جسٹس رہے ہیں مختلف عدالتوں میں. اور اب بھی سپریم کورٹ بھٹی صاحب بار بار ان کو لا رہی ہے اصل چیز کی طرف کہ آپ اصل کیس پہ فوکس کریں. آپ ایک چیز تسلیم کر چکے ہیں, ایک پراپرٹی مان چکے ہیں جس کو عرف عام میں کہتے ہیں مال مسروقہ جو برآمد ہوا ہے وہ بتا چکے ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس کا منی ٹریل کیا ہے, یہ کن وسائل اور کن ذرائع سے خریدی گئی. یہ پھر بار بار وہی جو یوسف زا گیلانی صاحب کے زمانے میں ہو رہا تھا کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آ رہے تھے کہ نہیں یہ آرٹیکل ان کو استثناء دیتا ہے, یہ بات یہ کہتا ہے, متعلقہ وزارت نے یہ نہیں کہا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھ تک پہنچا نہیں. اب براہ راست ساری گفتگو ہو رہی ہے, براہ راست سپریم کورٹ وکیل کو یہ کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کے کہ آپ اس طرف آئیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ اس طرف نہیں آ رہے, وہ پلو بچا بچا کے دوسری طرف جا رہے ہیں اور پتلی گلیوں کی تلاش میں نکل رہے ہیں. صابر صاحب وہ پلو بچا رہے ہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں بھٹی صاحب, اسی پر بات جاری صابر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں جن کے کام ہی سچ کی تلاش ہے. ٹھیک ہے, آپ سچ کی تلاش آپ بھی کریں, کورٹ بھی کر رہی, سب کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وقفہ ہوا ایک بریک کا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں پاناما تحقیقات کی. سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے, پہلے تو کہتے رہے کہ استثناء نہیں چاہیے, پرائم منسٹر نے قوم سے بھی کہا, اسمبلی میں بھی کہا, اب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ استثناء, اور پارلیمنٹ کو اہمیت کتنی دیتے ہیں جس کی بنیاد پر استثناء مانگ رہے ہیں. مشاہد اللہ صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ کتنی اہم ہے پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں. تو وہ آتے ہیں نا, آتے ہیں, ہاں آتے ہیں, اور آپ کے مطابق ٹو یور سیٹسفیکشن آتے ہیں, وہ جتنا بھی آتے ہیں. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ویلا نہیں ہے, موضوع بادشاہ ہے, وہ نہیں بادشاہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آنا ویلا کرنے سے مترادف کر رہے ہیں, ویلے لوگ پارلیمنٹ آتے ہیں, نہیں ایسی بات ویلا نہیں ہے, اس لیے نہیں آتا. لیکن آپ ایسی بات اچھا کے بال کی کھال مت اتاریں, بال کی کھال اتاریں گے تو میں نہیں اتارنے دوں گا. صابر, ایک تو یہ کہا کہ وہ ویلا نہیں ہے, پھر یہ کہا کہ میں آپ کو بال کی کھال نہیں اتارنے دوں گا, یعنی جو میں کہا ہے وہ صحیح ہے اور آپ سمجھے نہیں. یہ بات ہی خود کہہ رہے ہیں کہ ویلا نہیں ہے وزیر اعظم, یہ ہے پارلیمنٹ کی عزت ان کے لیے. دس از واٹ از دا ریسپیکٹ آف ڈیموکریسی دے ہیو ان دیئر ہارٹس. صورتحال یہ ہے سمی صاحب کے اصل چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز بہت زیادہ پریشان ہیں اندر خانے اس کیس کی وجہ سے, کیونکہ مخدوم علی خان صاحب کے جیسے جیسے آرگومنٹ شروع ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان سے سوالات سپریم کورٹ کر رہی ہے اور ان کے پاس جوابات نہیں ہیں, تو اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف فیملی وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور جب جا کے ان کو غلط کرنے کے لیے ڈیورس چلے گئے, جب ان کو بریفنگ دی جاتی ہے, سوئٹزرلینڈ لے گئے فیملی کو, بریفنگ دی جاتی ہے, تو وہ بہت زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتے ان آرگومنٹس کی بنیاد پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہیں, مائزہ حمید ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, یہ جو وزیر اعظم کو جا کے رپورٹ دیتی ہیں, میڈیا کے سامنے جو بھی گفتگو کریں, لیکن فیس ایکسپریشن, چہرے کے تاثرات چھپ نہیں سکتے. پچھلے 3 دن سے جو ان کی گفتگو ہے وہ ساری KPK سے متعلق ہو رہی ہے, عمران خان سے متعلق ہو رہی ہے, آرگومنٹس پہ گفتگو کر ہی نہیں رہے, پاناما کیس پہ گفتگو کر ہی نہیں رہے. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں, آپ کے پاس بھی موجود ہیں, کہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں گیا ہوں نا جی, تو وہاں پہ تو حالات بالکل دوسری نوعیت کے ہیں. اس پہ بھٹی صاحب سے بھٹی صاحب میں پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا ہوں, ایک نہیں کوئی 10 دفتروں میں گیا ہوں, جہاں پر بھی گئے ہیں, جس کے پاس بھی گئے ہیں, وہاں پر ایک ہی گفتگو تھی کہ نااہلی کے بعد اگلا وزیر اعظم کون ہوگا.
یعنی وہاں پر یہ جو ابھی تک کورٹ کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے یا جو جس انداز میں بھی ان کو تک میسیجز یا انفارمیشن ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو نااہل ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ جو فیصلہ دینے جا رہی ہے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر افسران یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہوگا اگلا وزیر اعظم. وہاں پہ تو سرگوشیاں پوری طرح جاری ہیں. سمی صاحب گزارش یہ ہے، میں تھوڑا سا آگے چلے جاتا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس میں چھوڑ دیں. یہ میاں نواز شریف صاحب محترم جو وزیر اعظم ان کے گھر میں گفتگو شروع ہو گئی ہے. گفتگو کا ایک پہلو ہے گھر میں، ایک جو سمدھی وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخری دم تک لڑنا ہے، کیونکہ سمدھی صاحب ہی بیسیکلی حکومت چلا رہے ہیں، اور خاندان کے جو سنسیئر لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس طرح بے مقصد لڑائی لڑتے رہے تو نہ صرف سزائیں ہوں گی بلکہ لوٹا ہوا مال واپس آئے گا. بہتر یہ ہے رضائن دے کے ایک سائیڈ پہ ہو جایا جائے، اگر کوئی عدلیہ فیصلہ کرے اس کے بعد آیا جائے. اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے ایک قریبی دوست جن کے ساتھ وہ آلو اور گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، انہوں نے کہا، جس پر میاں صاحب نے ان کو کہا کہ آپ میرے دوستوں کے میرے دشمن. پھر انہوں نے ایک مثال دی، اگر میاں صاحب پرائم منسٹر چاہے تو آ کے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میاں صاحب ایک آدمی کے گھٹنے پہ چوٹ لگ جاتی ہے، وہ گھٹنے پہ چوٹ کا علاج کرانے کی بجائے آنکھوں کا علاج کراتا رہتا ہے، تو گھٹنے کی درد بھی بڑھتی رہے گی اور آنکھوں سے نظر آنا بھی بند ہو جائے گا. آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ نہ یہ کام کریں، ٹھیک ہو گیا، آپ حصے سے باز آ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو اب بہت قریب آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ میرا خیال ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو میاں صاحب گئے ہیں فیصلہ کر لیں کہ خاندان میں یا مسلم لیگ نون میں 300 کے کچھ قریب ہے، کسی اور کو نامزد کر دیں اور یہ فیصلے کی نوبت بھی نہ آئے. اچھا، میں صرف ایک انفارمیشن صابر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اگلی سٹوری پہ جاتے ہیں. میں کامنٹ بھلے آپ اس میں مت کیجیے گا. جو فیملی سورسز بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بڑی سنجیدگی سے انہوں نے یہ کنسیڈر کیا ہے تمام تر وہ جو اسپیکولیشن اپنی جگہ پہ کہ شہباز صاحب کو اگر وہ گئے تو شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا پارٹی میں، لیکن وہاں پر ایشو یہ ہے کہ آگے پھر پنجاب شہباز صاحب کی جو فیملی ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حمزہ صاحب کے پاس آئے. وہ اس کے بارے میں جو ہوگا ابھی آگے آئے گا. لیکن میں جو ایک اور اہم ایشو ہے اس پر چاہتا ہوں بات. رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے تو میں اس پہ بتا دوں کہ ہنوز دلی دورست شہباز شریف صاحب اس وقت بن نہیں سکتے پرائم منسٹر. وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اس کے لیے 40 دن کا ٹائم چاہیے، پہلے کوئی استعفیٰ دے، کوئی سیٹ خالی ہو اور پھر آئے. یہ چیز اس وقت بھی زیر بحث آئی تھی جب قومی اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئی تھی پچھلے اسمبلی میں، اور بہت عرصہ تک پیپلز پارٹی یعنی کہ یوسف گیلانی صاحب اقلیتی ارکان کی اکثریت سے وزیر اعظم سے اس وقت جب آئی تو اس وقت جاوید ہاشمی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جانا تھا. لیکن جب یہ پرپوزل گئی وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کو بنایا جائے، جس پہ اس وقت کے جنرل قیانی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز ڈسکس ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتے ہیں. دنیا ٹی وی میں جو انہوں نے گفتگو کی اس کی سٹوری ہے، جس نے کہا کہ جو میرا فوجی عدالتوں کے متعلق بیان ہے اس پر حکومت کو پریشان کیا جا رہا ہے. حکومت کو پریشان کیا جا رہا ہے. اب حکومت میڈیا سے تو پریشان ہوتی نہیں، وہ تو پریشان کسی ادارے سے ہی ہو سکتی ہے. پھر بات یہاں پہ نہیں رکی. جس وقت کھاریاں میں جو ڈان لیکس کے حوالے سے فوجی افسران کا معاملہ سامنے آیا تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو گفتگو کی ذرا وہ سن لیں. ڈان لیک جیسا ہی ہے. آرمی چیف جو ہے وہ اپنی فارمیشن اپنے یونٹ سے وہاں پہ آپریشنل معاملات پہ بریفنگ ہے اور اس کے بعد کویسچن آنسر ہے. اس میٹنگ کی کویسچن آنسرنگ اور وہاں پہ ہونے والی گفتگو جو ہے وہ میڈیا میں کس طرح سے پہنچی ہے؟ کون راوی ہے اس بات کا کہ یہ کویسچن جو ہے وہ میرے نام کے حوالے سے یا ڈان لیک سے حوالے سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں؟ ایک نظر آ رہا ہے آپ کو صاف ایک تناؤ کسی کیفیت؟ نہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ڈان لیکس پہ تو 5 آدمی تھے نا، اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ تو صرف آرمی چیف اور میرا خیال ڈی جی آئی ایس پی آر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری جو گیرزن تھی سب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ہاں، وہ سارا پوری فوج کو پکڑ لیا جائے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ؟ میرا خیال رانا صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف سے سوال نہیں کیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کیا ہے. وہاں پہ ہزاروں نہیں سینکڑوں جوان موجود تھے، 20 افسر موجود تھے، اور ان 20 افسروں نے اپنے اپنے ریزرویشن شو کی. اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی وہ تھا بند کمرے کا سیشن نہیں تھا. یہ بھی رانا صاحب کو پتہ ہونا چاہیے بند کمرے کا نہیں تھا، کیونکہ ڈان لیکس پہ بند کمرے کا اجلاس تھا، 5 آدمی تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا
وہ بھی صرف 2 آدمیوں کو پتا تھا، 2 سے زیادہ کا کسی نہیں پتا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف 1 آدمی کو پتا تھا. تو یہ لیکس اور وہ لیکس ذرا ڈیفرنٹ ہیں. اور دوسری بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بہت. جی بھٹی صاحب آپ آئیے پلیز. سمی صاحب، رانا صاحب کو شاید حقائق کا زیادہ پتہ نہیں ہے. وہ جو کھاری میں تھا نا اوپن ہاؤس تھا. آرمی میں جب اوپن ہاؤس ہوتا نا کویسچن آنسر ہوتے ہیں تو خصوصاً جو 6-7 سال، مجھے آرمی کے سیٹ اپ کا زیادہ نہیں پتا ان کا سسٹم کیا ہے، جن کی 5-6-7 سال سروس ہونا بڑے اگریسو ہوتے ہیں، اور جو سپر سیڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی افسر بڑے اگریسو ہوتے ہیں اور وہ اسی قسم کے سوال کرتے ہیں. یہ جو پاناما ایشو ہے، نیوز لیک ہے، اس میں پاکستان کی فوج کے شہید ہونے والے کے ورثہ سے لے کے کانسٹیبل سے دے تک جرنیل تک یہی سوال ان کے ذہنوں میں ہیں. یہ سوال وہ رانا صاحب اس کو سمجھنا کہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی. اوپن سیشن میں ایسے ہی سوال ہوا کرتے ہیں. رانا صاحب کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو نیگیٹو کرنے کی بجائے ان ذمہ داروں کو جنہوں نے ڈان لیس کے ذریعے پاک فوج کے شہیدوں کے خون کو للکارا ہے ان کو سزائیں دے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. ایکس آرمی چیف رحیل شریف صاحب نے کرپشن میں کرپشن میں انوالو لوگوں کو کیا تو فوج کا مرال بلند ہوا. ابھی آپ ریسنٹ پہلے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا بات کر رہے تھے کہ ان کو OSD بنا دیا گیا. اس سے خدا نہ خواستہ عدلیہ کے خلاف سازش نہیں، ان کا مرال اور وقار بلند ہوا کہ عدلیہ میں بھی احتساب ہے. اسی طرح جمہوریت میں ایک آدمی کی کرپشن کو پکڑے جانے سے جمہوریت کو نہیں خطرہ ہوگا، جمہوریت مضبوط ہوگی اور کرپشن سے ناپاک ہو جائے گی. اچھا جی صابر، راحیل شریف صاحب بھی ڈیوورس، نواز شریف صاحب بھی ڈیوورس، اور شہر میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ جو سعودی عرب کی پروپوزل ہے وہ فائنل ہوگی اور بتائیں گے راحیل شریف صاحب. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ملک سے باہر ہی طے ہونی ہیں. ادھر سوئٹزرلینڈ کے پرفضا مقامات پر یہ باتیں طے ہوں گی. اور اس پر مجھے بتائیں کیا یہ زیب دے گا راحیل شریف صاحب کو کہ وہ اس عہدے کو قبول کر لیں، جو بیسیکلی جس انداز میں خواجہ آصف نے خبر کو لیک کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی سارے بھوکے تھے، عہدوں کے بھوکے تھے، اقتدار کے بھوکے تھے، اتنی تذلیل کی، اس کے بعد پھر یہ ایڈوائزرشپ یہ لینے کی کوئی ضرورت ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو تو سمی صاحب بالکل دوسرا ہے. یہ ساری فوج کو ملائن کرنے کے لیے جنرل راحیل شریف صاحب ایک بھرپور اننگز کھیل کے گئے ہیں اور بہت عزت اور وقار کے ساتھ گئے ہیں. ایک بات. دوسری، اس بارے میں جتنی بھی افواہیں خبریں آ رہی ہیں وہ صرف مسلم لیگ نواز کے چینل سے آ رہی ہیں. ایک وزیر کچھ کہتا ہے، دوسرا لیکن راحیل شریف صاحب شہر میں ہی ہیں، ایک میسیج جاری کر دیں. جب وہ جب آرمی چیف تھے تو ڈی جی صاحب روزانہ ٹویٹ کرتے تھے. ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا؟ اب اگلی بات سنیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں جی، اعجاز اوان صاحب سے بات ہو گئی، ان سے بات ہو گئی اور وہ آ کے صفائیاں دے رہے ہیں. سنیں تو صحیح، اگلی بات سنیں. اگر جنرل راحیل شریف صاحب کسی اسلامی اتحاد کے فوج کے سربراہ بن رہے ہیں تو یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے. نہیں، کیونکہ سرونگ جنرل جو ہے اس میں پاکستان کی فوج بھی ہوگی، وہ کسی ریٹائرڈ جنرل کے اندر کام نہیں کرتا. سن تو لیں، تو سربراہ تو بنے گے نہیں. سن تو لینا، جو کچھ بھی ہے ذمہ داری اسلامی اتحاد فوج کے سربراہ میں اگر کوئی ذمہ داری مل رہی ہے، اگر ملنی ہے تو ایک اعزاز کی بات ہے. اس کو ایک خاص اینگل سے دیکھنا، ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا، ایک خاص سوسائٹی آف سیگمنٹ ہے، ایک کھل کے بات کریں گے تو پھر ذرا دور تک نکل جائے گی. کرتا ہوں یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے اس حالات میں، اس تناظر میں. جی بھٹی صاحب، مجھے تو یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں لگتی. میں صابر صاحب سے سخت اختلاف کرتا ہوں. اگر وہ 30-35 سال چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ رہ گئے اور دوسروں کی جا کے کرائے کی فوج کا سربراہ بننا ان کے شان نہیں. وہ پاکستان جیسی عظیم فوج کے سربراہ رہ چکے ہیں، ادھر اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. دراصل موجودہ حکمران جب گئے تھے تو وہ راحیل شریف اور جو وہاں ریحال ہے جس کی قیمت بہت زیادہ، ان کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی یقین ہے کہ راحیل شریف صاحب وہ عہدہ قبول نہیں کریں گے، وہ ریحال شریف نہیں بنیں گے، راحیل شریف رہیں گے. جس بندے نے پاکستان کی فوج کی سربراہی کی ہو وہ جائے گا ان ملکوں میں جن کے اوپر پاکستان پھر وہ آئسولیشن میں رہے. کوئی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو آئی سی کدھر ہے، اسلامی امہ کدھر ہے، اسلامی ممالک کے مسائل جو وہ کیسے حل کیے جائیں. اگر پاکستان کو رول مل رہا ہے، رول ملنا چاہیے تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کے بہت زیادہ راز ہوتے ہیں. اچھا، میں اگر بریک پر جانا ہے لیکن میں جانے سے پہلے صابر صاحب صرف آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری پیشکش ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک تناظر ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈان لیکس پر جو کچھ ہوا اور دوسرے جو اہم معاملات ہیں ان پر جس انداز میں گفتگو ہوئی، نون لیگ کے لوگ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں جیسے یہ سب کچھ ایک مکمکا تھا. اس تاثر کو
پاکستانی فوج کے تقدس کے لیے توڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر راحیل شریف صاحب اس کی سربراہی یا اس کی ایڈوائزرشپ نہیں لیں گے۔ اگر وہ یہ لیتے ہیں تو پھر جو بہت ساری اسپیکولیشن تھی، بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ ان میں کچھ حقیقت تھی۔ ایک مختصر سا وقفہ اور گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ سیاسی بیانات یا جھوٹے بیانات یا مختلف بیانات جو کرنا کچھ کہنا کچھ صرف نون لیگ نہیں دے رہی۔ زرداری صاحب نے بھی ایک اعلان کیا تھا، آئیے پہلے آپ کو وہ سنوا دیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس الیکشن میں ابھی اس وقت اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے۔ 27 دسمبر کو بھٹی صاحب یہ تقریر تھی، اور آج دیکھ لیں کیا دن ہے۔ 3 ہفتے کم از کم گزر گئے، ابھی تک استعفے نہیں دیے اسپیکر کو۔ تو اگر آنا نہیں ہے تو کہا کیوں، یا پھر بعد میں فیصلہ تبدیل ہو گیا؟ سمیع صاحب، گزارش یہ ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ میری اطلاع ہے کہ آصف زرداری صاحب ایک بہت بڑی ڈیل کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کل کو لڑ لے، کیونکہ چند روز قبل صابر کے دوست ہیں اسلام آباد سے، کچھ پنڈی ادھر ہوا ہے، عزیر بلوچ کی اس کی جے آئی ٹی رپورٹ کو اوپن کیا جائے، اس میں کچھ لوگوں کی ملاقات ہے۔ اس کے بعد زرداری صاحب کو کچھ میسیج دیے گئے ہیں۔ میری اپنی اطلاعات ہے کہ زرداری صاحب اب امریکہ گئے ہیں، وہاں سے دوبارہ چلے جائیں گے اور الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ طریقے سے باہر چلے جائیں اور سندھ میں جو ان کا مال چال ہے وہ کرتے رہے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کا الیکشن لڑنا بظاہر مجھے ممکن نہیں لگتا، بلکہ ایک اس وقت کی جو بلاول کا ایک سٹانس تھا، جو پاپولر سٹانس لے کے جا رہے تھے، ان کو انہوں نے فیوز کر دیا۔ اور دوسری بات آخری دفعہ پھر کہوں گا، راحیل شریف صاحب، آپ نے پاکستان جیسی ایٹمی پاور کی اتنا سربراہی کی ہے، آپ کو کسی دوسرے ملک میں جا کے ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی صاحب۔ اچھا، میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جو سوچ کے بیان دیا تھا تو ان کے خیال میں بھی یہی تھا کہ پاناما کیس سے کچھ نہیں نکلنا، لیکن اب جو زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو کو بریفنگ دی گئی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس میں ان کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ خطرہ، کہ پاناما کیس کا فیصلہ یہ جا رہا ہے میاں برادران کے خلاف ساری کاروائی، اس لیے آپ ہولڈ کریں، یہ نہ ہو کہ ادھر سے استعفے دلوا دیں، ادھر سے یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور کچھ بھی نہ بچے، اس لیے انتظار کریں۔ ووٹس کی زیادہ ضرورت ہوگی نا پھر نئے لیڈر الیکٹ کرنے کے لیے، وزیر اعظم کا ووٹ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے تک وہ انتظار کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے استعفیٰ دینا ہے، نہیں دینا، اسمبلی میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی، ٹائم کم ہے، خبر تو بڑی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی آخری تقریر میں یہ بتایا، میں وہ حصہ نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم کم ہے، کہ جب میرے بیٹے کو کینسر ہوا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں گھر بیچنا چاہ رہا تھا، لیکن صدر اوباما نے مجھے کہا کہ گھر مت بیچو، میں تمہیں پیسہ قرضہ دے دیتا ہوں، اور وہ انہوں نے قرض دے کے اپنے بیٹے کا علاج کروایا، بیٹا تو نہیں بچا۔ وہ میں تقریر سن رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے، میرے پاس وہ ڈان اخبار کی وہ کلپنگ پڑی ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم صاحب جب اپنے علاج کے لیے چلے گئے تھے برطانیہ، صرف ان کی فیملی کو وہاں سے لانے جانے کے لیے جو وہ جہاز تھا 3 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ آیا تھا۔ یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں پر تو سب کچھ سرکاری خرچے پر، اور وہ اتنی بڑی شاید یہی ڈیموکریسی کا ثمر ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لیڈر نہیں ہے، ہمارے ہاں ڈیلر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کا رپورٹر، کل پھر ملاقات ہوگی۔ نگہبان۔